اخلاص کے متمنی ہوتے ہیں، اخلاص سے آتے ہیں، حقیقت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ وہاں بھی دنیا والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی تلاش میں آتے ہیں۔ تو صاحب وہ جو ہے جب وہ پیش ہوا تو ایک ایسا ہی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو پاس رہے وہ رگ بھی جان جا کہ ان کی رگ کاہے سے دبے، کسی کی رگ دبے اس سے کہ لیلا کا نام لے دو، کسی کی رگ دبے اس سے کہ اللہ کا نام لے دو، کسی کی رگ دبے رسول اللہ کا نام لے دو۔ تو اس نے بھی سیکھ رکھا تھا۔ تو جب وہ آیا وہ تھال آیا جس میں بہت رقم تھی، اب یہ تو اس کی تو اسی پہ نیت رکھی تھی، یہ سوچ رہا تھا کسی طرح ملے، اور حضرت کے یہاں تو یہ تھا کہ جو آتا تھا وہ سب لنگر میں لگ جایا کرتا تھا۔ تو حضور کی ایک حدیث ہے، الہدایا مشترک، الہدایا مشترک، کہ جب ہدیہ آوے تحفہ آوے تو وہ جتنے لوگ حاضرین ہیں ان کا سب کا اس میں حصہ ہوتا ہے، انہیں بھی دے دو تھوڑا تھوڑا۔ اب یہ حدیث جو ہے کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے، مثلا یہ کہ بھائی بیٹھے ہیں حضرت اور کہیں سے کیلے آئے تو سب کا دل ادھر کو لگ جا بھی تھوڑا تھوڑا تھا انہیں بھی دے دو، کھجور آئی تھوڑی تھوڑی تھی انہیں بھی دے دو۔ تو حضور نے جو یہ فرمایا چونکہ آدمی کا دل لگ جاتا ہے اور ان کی بھی تمنا ہے، حضرت کے پاس آئی تو حضور کا بھی یہی معمول تھا، دودھ آتا تھا، دودھ یا کھجور آیا کرتی تھی یا کچھ کھانا تو وہ حضور بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں، مثلا جوتے آئے تو کیا جوتے بھی تقسیم کرے جائیں، یا کپڑا آیا تو کپڑا تھوڑا ہی تقسیم کیا جائے، وہ تقسیم کریں گے تو کسی بھی کام نہیں رہنے۔ تو یہ جو ویسی برتنے کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ حدیث جو ہے یہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے، مگر بہرحال حدیث ہے کہ صاحب جو چیز آوے وہ مشترک ہے۔ بلکہ بتا دوں درمیان میں بات روک کر کہ ایک دفعہ یہی بات پیش آئی تھی حضرت قاضی ابو یوسف، امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی محفل میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کہیں سے کچھ آیا تھا ہارون رشید کے یہاں سے، اور وہ جو ہے کسی نے وہ جو ہے جب وہ پیش کیا حضرت کو تو کسی نے بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا الہدایا مشترک، مطلب یہ تھا کہ ہمارا بھی حصہ ہے اس میں۔ مگر حضرت تو امام تھے، عالم تھے، تو انہیں مسئلہ صحیح بتانا ضروری تھا، انہوں نے بتایا کہ اس سے متعلق نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے، اس پہ نہ نیت رکھ۔ لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تو فقیر تھے، دشویش تھے، اور دنیا کی کوئی چیز کی محبت ان کے پاس کو بھی نہیں گزری تھی۔ اگر وہ حضرت کے پاس بھی رہتا جب بھی وہ لنگر میں ہی چلتا، لیکن اس آدمی نے جھٹ سے کہا الہدایا مشترک، جانتا تھا کہ حدیث سناؤں گا تو ان کی رد دب جائے گی۔ تو حضرت نے ذرا سے لمحے کے توقف کے بغیر فرمایا بلکہ تنہا مشترک، تو کہہ رہا سجا نہیں، یہ سارا تیرا ہی، بلکہ تنہا مشترک، اور حکم دیا خسرو اسے دے دو، سارا کا سارا۔ یہ مقام تھا ان حضرات کا، وہاں لوگ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اور لٹایا جا رہا تھا دنیا کا، ان کی عقیدت، ان کی کرامت، ان کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کا، نوابوں کا، رجواڑوں کا ان کے پاس ہدایہ اور تحفہ آتے تھے اور لوگوں کو تقسیم ہوتے تھے۔ تو وہ چیز جو لوگوں کو ایمان پر جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا تو ہمیں پاس بھی نہیں آنے دیتی، اپنی عبادت خانے میں گھسنے نہیں دیتے تھے، آج بھی نہیں گھسنے دیتے، ذرا نیچ ذات کا کوئی آدمی اعلیٰ ذات کے مندر میں گھس کے تو دیکھو، اور یہ اسے پاس بٹھاتے تھے، آجا
اور ان کی محفل میں ہندو مسلم سب ہوتے تھے. مسلمان ہوا تو اسے کہہ دیا کہ صاحب اللہ اللہ کر, اسے کہہ دیا یا رحیم کا چاپ کر. سمجھے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں انہیں کھانے کو بھی ملتا تھا, یہاں انہیں عزت بھی ملتی تھی, یہاں محبت بھی ملتی تھی. یہ سبب تھا اسلام کے پھیلنے کا, یہ سبب تھا اسلام کے پھیلنے کا. جو یہاں مسلمان ہوئے ہیں وہ اس بنیاد پر ہوئے, اس بنیاد پر ہوئے ہیں. یہ بادشاہوں کا دباؤ نہیں تھا, یہ تلوار کا زور نہیں تھا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب اور ان کے خلفاء, ان کے مریدین, ان کے سلسلے کے لوگوں نے یہاں محنت کی. تو یہاں محنت کی تو صاحب مطلب یہ کہ اسلام نظر آیا. اور یہ جو ہے آپ کے ادھر کے اور ادھر کے آباء و اجداد, یہ باپ دادا پردادا, یہ پتہ نہیں کون کون سے لوگ, یہ جو ہیں سارے کے سارے جو مسلمان ہوئے, یہ اس طریقے سے مسلمان ہوئے. اسلام کی دولت ان کی محنتوں کی بنیاد, یہ وہ احسان ہے, یہ وہ احسان ہے جس احسان کا قرض چکانا فرض ہے. اور اس کا فرض جس طرح ادا کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی ہم ماڑے موٹے جو ذکر کرتے ہیں اور جو آتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں, اس کی بات ہے. یہ وہ احسان ہے جو بہت بڑا احسان ہے حضرات اکابرین اولیاء امت کا اور صوفیاء کرام کا, کہ ان کی بنیاد پر ہی یہ سارا سب کچھ ملا. یہ قرآن, یہ حدیث, یہ تصوف